नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब सुनने वाले इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मकसद इसका सिर्फ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी रहमतों में ले ले और हमारी भी आखरत जो है वो बन जाए, आखरत में कामयाबी नसीब हो, दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आखरत बनाने वाली बन जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सुनने वाले अहबाब जो मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी ये तौफ़ीक नसीब फरमाए कि दुनिया की ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके वो आखरत में जाएं। तो आखरत की कामयाबी का सारा दारो मदार जो है वो यहाँ की कामयाब ज़िंदगी क्या है? जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक हो और उनके आमाल के मुताबिक हो, उनके साथ मुशाबहत रखती हो। ये हमारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के साथ और सहाबा कराम की जो मेहनत हुई है उसके साथ रखती हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में हमें थोड़े से अरसे के लिए भेजा है और ये दुनिया की जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें जो हमारे मामलात हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें हमें समझाई हैं इसलिए कि आपको आखरत में जब जाना है तो वहाँ भी वो चीज़ें यहाँ से भेजनी हैं। वो आपने सुना होगा, एक बादशाह जो उसने अपने वज़रा को कहा कि मुझे अपनी इस काबीना में जब सब इतने लायक लोग हैं, इतने फ़हीम और तदब्बर वाले हैं, तो एक बेवकूफ़ भी जो है वो भी रखो मेरी काबीना में। तो बड़ी तलाश के बाद एक बेवकूफ़ मिला, उसको ले आए। तो बादशाह सलामत का वक्त आखिरी आ गया, तो बिस्तर मौत पर था, तो सब लोग मिलने गए, जितने भी वज़ीर थे उसके चाहने वाले और दूसरे सब मिलने गए। तो इसने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, जो बेवकूफ़ था, कि मुझे भी बादशाह से मिलने की सआदत जो है वो मिल जाए। तो उन्होंने एहतमाम किया, तो ये बादशाह को मिलने गया। तो इसने पूछा, बादशाह सलामत, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपने कुछ फ़ौजें आगे भेजी हैं, कोई महल बनाए हैं, कोई खुद्दाम भेजे हैं आगे, कोई आगे का इंतज़ाम किया है आपने? उसने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई ना महल बनाया है ना फ़ौजें भेजी हैं। तो वो कहने लगा, फिर बेवकूफ़ तो आप हैं बादशाह सलामत, कि यहाँ सारी उम्र रहना था, ये तो ज़िंदगी जो थी ये तो मुस्तकिल नहीं थी, ये तो टेम्परेरी ज़िंदगी थी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी थी, और वहाँ अबदी ज़िंदगी में आपने मुंतकिल होना था। तो आपने तो वहाँ बहुत कुछ करना था, तो अगर नहीं किया तो फिर आप तो बहुत बेवकूफ़ हैं, और अगर आप तो मुझसे मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। तो मैं तो आपको, वो उसने कोई पहनाया हुआ था, उसको टोपी पहनाई हुई थी या जो भी दस्तार था उसको पहनाया हुआ था, उसको बादशाह के सर पे रख दिया कि मुझसे तो बड़े बेवकूफ़ आप हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि सबसे दाना, इसलिए हजूर नबी के वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दाना वो है जो आखरत की फ़िक्र करता है और इस दुनिया में दुनिया को खफीफ समझता है, दुनिया को आखरत के मुकाबले में नीचे समझता है, दुनिया जो है नीचे करता है, आखरत की मेहनत को ऊपर करता है ताकि वो आखरत में कामयाब हो जाए। तो उसके बदले में अल्लाह क्या देते हैं उसको? आखरत में कामयाबी, और दुनिया मुफ्त में उसको मिल जाती है अगर ऐसा करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसकी जो है दुनिया है, आखरत में तो कोई हिस्सा नहीं है। तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें दी हैं, और इसमें हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमाते हैं कि अपने आप को जो है अपने दुनिया के मामलात में अपने आप को सही रखो और बढ़ते जाओ आगे। तो इसके लिए यही है कि भाई ये समझना ये है कि हम आखरत में आगे कैसे जमा करें। अब यहाँ देखिए हमारे कितने बैंक बैलेंस हैं, बैंक भरे पड़े हैं, और आज ऑनलाइन बैंकिंग में सिस्टम क्या है, बटन दबाते हैं, बटन हाथ से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अपने आप एयर टिकट बुक कराते हैं, होटलों की बुकिंग कराते हैं, अपने जो है चीज़ें लेने के लिए, तो सारा निज़ाम बैंकिंग का आप जो है अपने हाथों से चलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक आयत सूरह बकरा की 195 नंबर आयत,
اس کا بھی یہی مفہوم ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ تو دنیا میں بھی آپ خرچ کریں گے، کسی کو دیں گے، صدقہ دیں گے، وہی ہوگا، قرض حسنہ دیں گے تو وہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تُحَلَّقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ قرآن پاک کی 195 نمبر سورہ بقرہ کی آیات ہے، سب کھول کے دیکھو، پڑھو، اس کے مفہوم سمجھو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو اپنی ہلاکت میں۔ یہی ہاتھ جو دنیا میں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، پیسوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، دنیا میں پیسہ چل رہا ہے، لیکن یہ پیسہ آخرت کے لیے نہیں بن رہا۔ اگر یہی آپ کے، جیسے یہاں آپ کتنے آپ کے پاس ویزا کارڈ ہیں، ایکسپریس کارڈز ہیں، دوسرے اے ٹی ایم میں سے، مشینوں میں سے پیسے نکالتے ہیں، یہ سارا دنیا کا نظام ہے۔ تو اسی نظام میں سے کچھ حصہ آپ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کا مقصد ہے اللہ کی ان طاقتوں کو جو جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو قتال کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور جو علم و تدبر میں اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں، ان پہ بھی خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے کا خرچہ ہے۔ اب خیر و شر کی جنگ جو ہے اس لیے ہے کہ پہلے آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کی زندگی تھی تو وہ سارا پیسہ جو تھا اپنے دین کی عظمت کے لیے، اپنے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر غزوات میں خرچ کرتے تھے، کفر کو مٹانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے تک جو ہے، حضرت عمر کے زمانے تک آتے ہوئے دو جو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاورز، ان کو شکست دی، کیسر و کسرا، جسے روم اور فارس، ان کو شکست دی۔ 21,000 مربع میل کا جو علاقہ ہے اس پر قابض ہو گئے، اور عمر بن عبد العزیز تک 3 بر اعظموں تک حکومت تھی مسلمانوں کی، اور 1000 سال تک مسلمان حکومت پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ کیا تھا وہ؟ اس کا فرق کیا تھا کہ وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راہ پہ، فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتے تھے، اور اللہ رب العزت انہیں دنیا میں عزت و کامرانی اور فتوحات سے بخشتے تھے۔ جب سے یہ سلسلہ رک گیا، خرچ کرنا فی سبیل اللہ پر، اللہ پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے جہاد پہ خرچ کرنا رک گیا، اور لوگوں نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، معاملات بدل گئے۔ اب کفر جو تھا، جس کو ہم نے مٹانا تھا، وہ ہم پر غالب آنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے الٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی الٹ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جب کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ اب ایک جگہ دوسری 261 نمبر سورہ بقرہ کی آیات ہے، اس کی اللہ رب العزت ایک مثال دے رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں، 7 بالیاں، 7 سنابل، 7 بالیاں اگیں، اور پھر اس جو 7 بالیوں میں جو دانے پڑیں گے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک خوشے میں، ایک میں 100 دانے ہوں، ایک میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت بہت بڑے جو ہیں، بہت بڑے وسیع اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ بہت کچھ دے سکتے۔ یہ صرف یہ بتایا کہ جو اللہ کے راستے، اگر ایک زمین پہ دانہ ڈالنے والے کو اللہ 700 گنا دیتا ہے، مثال اللہ دیکھو کیسی دے رہے ہیں کہ زمین پہ دانہ ڈالنے والا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو 700 دانے دیتے ہیں، تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اسی قدر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے بینک بیلنس بنتے جائیں گے، اور وہاں بھی اے ٹی ایم کارڈ ہوں گے، اور وہاں بھی آپ کو اسی طرح جیسے دنیا کا نظام ہے، جو آج کے ماشاءاللہ ہمارے جو سائنس پڑھنے والے بچے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، ان کو اس چیز کا سمجھ آئے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں آخرت میں کیسے منسلک ہوں گی، اس کو ہم کیسے کوآرڈینیٹ کریں گے دنیا کے معاملات سے آخرت کے ساتھ۔ اس لیے
یہ ایک فہم اور تدبر کی بات ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا جو ہے اس کے حصول کا اہل کرنا، یہی ہے کہ پہلے اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو 2 قرآن پاک کی میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، ایک 195 نمبر ہے، ایک 261 نمبر ہے، پورے 2 رکوع ہیں سورہ بقرہ میں 261 سے آگے شروع ہونے والے، جو صرف اسی بات پہ ہیں، خرچ کرو دنیا میں خرچ۔ اللہ رب العزت کیوں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں خرچ کرو؟ اس لیے کہ یہاں خرچ کرو گے تو پھر آگے ملے گا، یہاں تم دو گے تو آگے تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں جو ہیں ان کا تصرف تبھی ہوگا کہ تم یہاں یہ چیزیں خرچ کر کے اہل بنو گے اوپر والی چیزوں کو لینے کے لیے۔ اور اگر یہاں ہاتھ روک لو گے، اب کیا کتنا وہ بد نصیب انسان ہوگا کہ اس کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور اس دنیا سے وہ چلا گیا، اس نے اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے خرچ نہ کیا اور اللہ رب العزت کے اگلے خزانوں میں جمع نہ کروایا، تو وہ کتنا محروم رہے گا۔ اس کی پیچھے والی دولت جو ہے وہ اس کی اولاد اور لواحقین ضائع کر دیں گے اور وہ دنیا میں اسی طرح محروم رہے گا۔ تو بھائی اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج کا صرف یہ ایک سمجھانے کا تھا کہ جتنا موقع ملے یہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ، تو اور چیز زکوٰۃ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ تو وہ مال ہے جو آپ کا 1 سال تک پڑا رہے، خرچ نہ ہو، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر خیرات، صدقات اور قرض حسنہ اپنے عزیز و اقارب کو اللہ رب العزت نے ترتیب بنائی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينَ۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ خرچ کرو، جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس مال سے خرچ کرو۔ کن پر؟ اپنے اہل و یا ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، اپنے مسافروں پر اور سائلین پر، اور وہ جو قید ہیں وفی الرقاب، اور جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کی، ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے یہ اللہ نے ترتیب بنائی۔ اگر آپ کا مال دنیا میں اس ترتیب سے خرچ ہوگا تو پھر اللہ سے لینے والے بنیں گے آپ، اور اللہ رب العزت خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم یہاں ہاتھ کھولو، اللہ رب العزت آخرت میں اوپر آسمانوں سے ہاتھ کھولیں گے، دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔